اور پھر اس کی ایک حد مقرر ہے، خوف کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ خوف کتنا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اتنا مانگو کہ جب گناہ کرنے کا موقع آ جائے تو تمہارے ہاتھ اس گناہ سے رک جائیں۔ اتنا کم از کم خوف ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا خوف ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اتنا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما کہ جب بھی ہم گناہوں کی طرف جائیں تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں آپ کا خوف حائل ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک اور بات یاد رکھیں، جب انسان کے دل کے اندر خوف آتا ہے نا جی، جب انسان کے دل کے اندر خوف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے اندر برکت بھی ڈالتے ہیں۔ صرف خوف ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دل کے اندر سے یہ خوف نکل گیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ خوف ہمارے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا نکل گیا۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو کاروبار کرتے وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور ہمیں دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر ہم ملازم ہیں تو ملازمت کے دوران ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دکان پہ بیٹھ کر یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سوچ اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے نا تو کسی قانون کی ضرورت نہیں، کسی لا اینڈ آرڈر کی ضرورت نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سب کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھائی میں اپنا جو کام کروں گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کروں گا، اگر میں اس میں غلطی کروں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے نا، ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں۔ آج ہم دوسروں کو تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو تو بڑا سمجھاتے ہیں بھائی، دوسروں کو پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے تو اس وقت انسان یہی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو اس کے فوائد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ خوف کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ کے ولی نہر کے کنارے سے جا رہے تھے، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، نہر میں نظر پڑی تو دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب آ رہا ہے۔ اس نے جناب نہر کے اندر چھلانگ لگائی، وہ سیب پکڑا اور اس سیب کو کھا لیا۔ جب پیٹ کے اندر کچھ گیا تو دماغ عقل ٹھکانے آئی تو سوچا کہ یار اس سیب تو میرا تھا نہیں، اور اس سیب کے مالک کو میں جانتا بھی نہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب میں نے کھا لیا۔ اب کل قیامت کے دن وہ آ کر مجھے پکڑ لے کہ میرا سیب واپس کرو یا اس کے مقابلے میں نیکیاں مجھے دو، تو میں کہاں سے لا کر دوں گا؟ اب دیکھیں نا، یہ ہے اللہ کا خوف۔ ہم دکان میں بیٹھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی گردنوں پہ چھریاں پھیرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جائز منافع تو حلال ہے، لیکن ہم منافع کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ فیکٹری میں بیٹھتے ہیں، سارے دن لوگوں کی کھال اتارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ بھئی سچ بول کر اتنا منافع ہم نہیں لے سکتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے ہر ایک کے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اتنا قریب کوئی ہے تو پھر ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا فرما دے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں اور پھر جب کوئی برا کام کریں، گناہ کا کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ ایسے اسباب ہی پیدا نہ ہو،
ایسے اسباب ہی پیدا نہ ہو کہ ہم گناہ کی طرف جا سکیں، کیونکہ ہمیں تو اپنی حالت کا پتہ ہے کہ ہم نہیں رک سکتے، ہمارے ایمان کا ہمیں پتہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ایسے اسباب ہی پیدا نہ ہو، ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں رکاوٹوں کو حائل فرما۔ دوسرا، اگر ایسے اسباب پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ اس گناہ اور ہمارے درمیان میں اپنے خوف کو حائل فرما، ہمارے دل میں اپنا خوف عطا فرما تاکہ ہم اس گناہ سے رک جائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص جو تھا اس نے دیکھا کہ سیب آ رہا ہے تو اس نے جناب چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر سیب اٹھا کر کھا لیا۔ اب کھا کر اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ یار یہ سیب تو میرا تھا نہیں۔ اب جناب اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ یہ نہر جہاں سے آ رہا ہوتا ہے یا آ رہی ہوتا ہے جی؟ ہم تھوڑا سا پٹھان مکس پنجابی ہیں تو مذکر مؤنث آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس میں ذرا چھوٹ دے دیا کریں۔ تو اس نے جناب نہر کے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا، جہاں سے نہر آ رہا ہے اس کے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ جاتے جاتے ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ نہر کے اس طرف سیب کا باغ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جناب نہر میں چھلانگ لگائی، اس طرف سے باہر نکلا اور سیب کے باغ کے اندر گیا۔ اندر جا کے اس نے دیکھا کہ مالک جو ہے وہ ٹہل رہا ہے، سیب اتار رہا ہے۔ اس نے مالک کے پاس جا کر کہا کہ جی بھئی بات یہ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی کس بات کی معافی مانگنے آئے ہو؟ کہا کہ جی معافی اس بات کی مانگنے آیا ہوں کہ آپ کے باغ میں سے ایک سیب نہر کے اندر گر گیا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے وہ سیب لے کر اٹھا کر کھا لیا، تو اس لیے معافی مانگنے آیا ہوں کہ کل اگر آپ قیامت کے دن مجھ سے اس سیب کا مطالبہ کریں گے تو میں آپ کو کہاں سے لا کر دوں گا، لہٰذا آپ دنیا میں مجھے معاف کریں تاکہ قیامت کے دن میری بچت ہو جائے۔ اب وہ جو سیب کا مالک تھا وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا جی میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ جناب اس کے ترلے کر رہا ہے کہ یار مہربانی معاف کر دیں۔ وہ مالک کہہ رہے کہ جی میں معاف نہیں کرتا۔ اب یہ جو جس نے سیب کھایا تھا اس نے تنگ آ کر کہا کہ حضرت آپ ایسا ہے کہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا تو مجھ سے کوئی نہ کوئی کام آپ لے لیں، چلو آپ کا فائدہ ہو جائے، جس طرح دنیا میں میرا فائدہ ہو گیا ہے آپ کا بھی فائدہ، مجھ سے کوئی نہ کوئی کام آپ لے لیں تاکہ قیامت کے دن میری جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، میری ایک بیٹی ہے، ٹانگوں سے وہ لنگڑی ہے، لولی لنگڑی ہے، آنکھوں سے وہ اندھی ہے اور کانوں سے وہ بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ٹانگوں سے لولی لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب ہمارے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں شادیوں میں، وہ جناب وہ تو لڑکی کو کہتے ہیں کہ بھئی چل کے آؤ، جس طرح قربانی کا جانور لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کو کہتے ہیں کہ بھئی چل کے آؤ، اس کے ہر ایک ناز نخرے کو چیک کرتے ہیں، اس کے ٹور کو چیک کرتے ہیں، اس سے بات کر کے اس کی بولی چیک کرتے ہیں، اس کی ایون کی آنکھیں چیک، سب کچھ چیک کرتے ہیں۔ گویا کہ شادی نہیں کر رہے، قربانی کے لیے جانور لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جناب ساری چیزیں بتائیں اور بتا کر کہا کہ اس سے نکاح کرو، اس سے اگر تم نے نکاح کر لیا تو میں تمہیں جو ہے نا جی سیب معاف کر دوں گا۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ یار دنیا میں تو چلو جو بھی ہے نکاح کر لیتا ہوں، کم از کم آخرت میں تو بچت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا نکاح ہوا۔ دونوں جب سہاگ رات والے دن ملے تو اس شخص نے جب اس خاتون کی طرف دیکھا تو ٹانگیں بھی اس کی ٹھیک ہیں، کان بھی اس کے ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی اس کی ٹھیک ہیں، زبان بھی اس کی ٹھیک ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ ہے، ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کہا کہ آپ کی اور کوئی بہن تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بہن بہن کوئی نہیں ہے، میں اکیلی اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، پریشان ہو کر جناب اللہ اللہ کرتے صبح جب وہ اپنے سسر سے ملاقات ہوئی نا جی، سسر نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ رات کیسے گزری؟
انہوں نے کہا کہ جی حضرت بات یہ ہے کہ میں تو بڑا پریشان رہا ساری رات. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ٹانگوں سے لنگڑی ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ زبان سے گونگی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ٹانگوں سے لنگڑی ہے کہ وہ کبھی اپنی ٹانگوں کے ساتھ اس باغ سے باہر نہیں نکلی. میں نے اس لیے کہا تھا زبان سے گونگی ہے کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے کوئی گندی غلط بات نہیں کی. میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے اس آنکھ کو غیر محرم کے اوپر نہیں ڈالا. میں نے کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہیں سنی. اور الحمدللہ وہ قرآن کی حافظہ ہے اور حدیث کی عالمہ ہے. اب یہ سارا انعام کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سارا اکرام کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے وہی ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا. اور آگے سے وہ کہتا ہے, باغ والا کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو. میں نے ابھی تک جتنے لوگوں سے ملاقات کی, سب سے زیادہ خوف اللہ کا آپ کے دل کے اندر ہے. ظاہر بات ہے, جب دل کے اندر خوف ہوگا بیوی کے حقوق ادا کرے گا, جب دل کے اندر خوف ہوگا بچوں کے حقوق ادا کرے گا, جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا کاروبار حلال طریقے سے کرے گا, لین دین حلال طریقے سے کرے گا, معاملات حلال طریقے سے کرے گا, زندگی پرسکون گزرے گی. تو مجھے ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو. سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا, اور اس اولاد نے بڑے ہو کر, اس بیٹے نے بڑے ہو کر اللہ کے دین کا کام کیا, اور اس بیٹے کا نام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ اندازہ لگائیں اس ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے کتنی نعمتیں دیں. سب سے پہلے اس کو حدیث کے عالمہ, قرآن کے حافظہ, خوبصورت بیوی عطا کی, اور پھر اس میں سے ایسی اولاد دی کہ جس نے دین کا کام کیا, فقہ کا کام کیا. آج بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ فالوور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ انعام کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ کے اس خوف کی وجہ سے. تو بات چل رہی تھی کہ الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان جو ہے, مسلمان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہ خوف ہی خوف, ڈرتا ہی رہے, امید نہ ہو. اور یہ بھی نہیں کہ امید پر کام کرتا رہے اور اللہ کا خوف نہ ہو. دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے.